عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کہ میں نے نماز پڑھی مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیلتاً ایک رات، کہ ایک رات میں رسول اللہ کے ساتھ میں نماز پڑھی کھڑا ہوا تھا، تو فاطال القیام، تو رسول اللہ نے لمبا قیام فرمایا، لمبی زیادہ دیر آپ علیہ السلام کھڑے رہے، کہتے ہیں کہ حتیٰ ہممت، یہاں تک کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا، بِأَمْرِ سُوءٍ، ایک برے کام کا، یعنی رسول اللہ نے اتنا لمبا قیام فرمایا تو میں نے ایک برے کام کا ایک ارادہ کر لیا۔ دیکھیں جی صحابہ کرام کی ایمانداری دیکھیں کہ جو بات دل میں آئی نا وہ علل اعلان بیان فرما دے کہ یار میرے نا دل میں ایک برا وسوسہ پیدا ہوا، وہ کیا تھا؟ قیلا، ان سے پوچھا گیا، وما ہممت بہ، کہ آپ نے اس کے اوپر کون سا ارادہ کیا تھا؟ تو قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہممت، میں نے ارادہ یہ کیا، دیکھیں جی یہ ارادہ دیکھیں کیا ہے، میں نے ارادہ کیا ان اجلس، کہ میں یا تو بیٹھ جاؤں، او ادعہ، یا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی کہ نماز توڑ کر واپس چلا جاؤں۔ یہ اس ارادے کو بھی صحابہ کرام برا ارادہ سمجھتے تھے، یار یہ بھی میں نے ارادہ جو کیا یہ برا ارادہ کیا کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے رہیں اور ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں، یا پھر یہ کہ میں رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کر اور نماز چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اس سے ارادہ، یار یہ دیکھیں یعنی کہ اخلاقیات کے دائرے میں دیکھیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی اگر امام نے لمبا قیام کیا تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر لمبی آپ نماز پڑھا رہا ہے تو انسان چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے کہ انسان کو مجبوری بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کہ صحابہ کرام کا ورع، تقویٰ، پرہیزگاری وہ اس حد تک ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کو، اس ارادے کو بھی کہتے ہیں کہ مجھے بہت برا خیال آیا، برا ارادہ آیا۔ تو دیکھیں یہ جی صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی ایمانداری دیکھی گئی ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا یا تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، یا پھر یہ کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، یعنی کہ نماز کو ختم کر دوں۔ تو یہ مجاہدہ یعنی کہ نیکیوں کی رغبت کے اوپر یہ حدیث ہے۔ العاشر، آگے 10ویں حدیث جی، عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوئی۔ عن رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المیت، پیچھے جاتی ہے میت کے تین چیزیں، کہ میت جو بھی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پر اہلہ، میت کے گھر والے، ومالہ، اور مال یعنی کہ وغیرہ، یہ اس کے ساتھ جاتا ہے، وعملہ، اس کا عمل، یہ میت کے ساتھ، مردے کے ساتھ جاتی ہے۔ فیرجع اثنان، تو دو چیزیں لوٹاتی ہیں، ویب واحد، اور صرف ایک باقی رہتی ہے۔ اب یرحلہ، گھر والے، ومالہ، اس کا مال وہ واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى، اور اس کا عمل جو ہے وہ صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور اج یہ ہے جس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کرنی ہے نا، جس نے ہمیں قبر میں چھوڑ کر واپس آ جانا ہے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں قبر میں چھوڑ کر واپس آ جانا ہے، اور ان کی رضامندی کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے، لیکن جس نے ہمارے ساتھ وفا کرنی ہے، جس نے قبر میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، یعنی کہ ہمارا عمل، اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جس چیز نے ہمارا ساتھ دینا ہے نا قبر میں، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ الحادی عشرہ، 11ویں حدیث جی، عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت اقرب، جنت وہ زیادہ قریب ہے، الی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے، من شراک نعلہ، اس کے جوتی کے تسمے کے سے بھی زیادہ۔ شراک کہتے ہیں یہ تسمہ، نعل کہتے ہیں جوتی، ٹھیک ہے، اس کی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب جنت ہے، اور والنار مثل ذلک، اور جہنم بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ یا تو انسان کے اتنا قریب، جنت کے اتنا قریب ہے، یعنی جو ہی انسان کے سانس بند ہوئی، آنکھ بند ہوئی، یا آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو لہذا جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ الثانی عشر، 12ویں حدیث جی، عن ابی فراس ربیہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو فراس، یہ ان کی کنیت ہے جی، ابو فراس ان کی کنیت ہے، اور ربیہ ان کا نام ہے، ربیہ بن کعب الاسلمی۔ یہ رسول اللہ کے نا یہ دو خادم مشہور ہیں،
جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی. ایک تو حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے یہ ربیہ ہے، ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خادم رسول تھے. یہ دیکھیں آگے آپ کی گیا خادمی رسول اللہ، رسول اللہ کے خادم تھے. ومن اہل الصفہ، اور اہل صفہ میں سے، یعنی کہ جو صفہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے نا، جو رسول اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، جو رسول اللہ سے پڑھا کرتے تھے، مسائل سیکھا کرتے تھے، صفہ کے چبوترے. اور آج بھی یہ چبوترا موجود ہے مسجد نبوی میں، جو دین آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ صفہ اہل صفہ میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. قال، وہ فرماتے ہیں حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ کنت ابیت، میں نے رات گزاری، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی رسول اللہ رات کے آپ علیہ السلام کے ساتھ میں نے جب آپ نفل پڑھا کرتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے نا رات کو، تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ میں رات کو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا. فآتِهِ بِوَضُوءٍ، تو میں آپ علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی لایا، وحاجتہ، اور آپ کی حاجت کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی حاجت، قضاء حاجت کے لیے اور آپ کے وضو کرنے کے لیے میں پانی لے کر آیا اور وضو کروایا کرتے تھے. تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ رسول اللہ کے خادم تھے، تو خوش ہوئے. فقال، رسول اللہ نے فرمایا سلینی، کہ اے میرے خادم اور میرے صحابی سوال کر. ایک سوال میں سال ربیہ، اے ربیہ سوال. اس سے یہ حدیث بڑی مشہور ہے جی، یہ سال ربیہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے کہ سال ربیہ، ربیہ سوال کرو، آج کیا مانگتے ہو، آج مانگو جو مانگتے ہو. تو یہ بھی بڑے یعنی کہ دنیا کی انہوں نے کوئی چیز نہیں، دنیا کا نہیں کوئی مطالبہ کیا، بلکہ دیکھیے انہوں نے رسول اللہ سے کون سی چیز مانگی. فقلت، تو ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ اکبر، کہ یا رسول اللہ اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتہ فی الجنہ، آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس اور آپ کا ساتھ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ دیکھیے جی، بندے نے پہلے پلاننگ کی ہوگی کہ اچانک سے سوال کیا رسول اللہ نے کہ مانگو جو مانگتے ہو. تو حالانکہ کوئی اور سوال بھی کچھ اور بھی مانگا جا سکتا تھا، لیکن وہ پہلے سے پلاننگ انہوں نے کی ہوگی تھی کہ جب بھی رسول اللہ نے مجھے یہ آفر دی نا تو میں یہی مانگوں گا. اور کتنی عمدہ چیز اور کتنی عظمتوں والی چیز مانگی کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا پڑوسی اور آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فقال، تو رسول اللہ نے پوچھا اوا غیر ذالک، اس سے علاوہ بھی کوئی چیز، اس سے علاوہ بھی کوئی چیز مانگتے ہو، اس سے علاوہ بھی کوئی چیز کا سوال کرتے ہو. قلت، تو ربیہ کہتے میں نے کہا ہوا ذاک، یا رسول اللہ بس یہی مجھے چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، میں جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، بس اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا پڑوس چاہتے ہو جنت میں، فاعنی، بس میری مدد کرو، علی نفسک، اپنے آپ پر، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ. یعنی اگر میرا پڑوس چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ نوافل پڑھا کرو، زیادہ سجدے کیا کرو. تو جب سجدے کرو گے اور زیادہ نفل پڑھو گے اور زیادہ عبادت کرو گے تو جنت میں آپ میرے پڑوسی بن جاؤ گے. اچھا جی، یہ اس دور کے صحابہ کرام کے لیے تو ہوگی، ایسے ہی کرنا ہے. یعنی کہ یہ فضیلت اس صحابی کو تو مل گئی حضرت ربیہ کو، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ محروم چھوڑ کے گئے کہ ہمیں نہیں کوئی رسول اللہ بتا کے گئے کہ ہم کس طرح رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر سکتے ہیں. تو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم بچہ کہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ یتیم بچے کی کفالت کرنے والا، اس کی روزی، اس کے روٹی کپڑے وغیرہ کے بندوبست کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں رسول اللہ یہ بتا کر گئے کہ اگر میرا پڑوس چاہتے ہو، ایک تو یہ رسول اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ زیادہ کثرت سے سجدے، زیادہ کثرت سے ساتھ نوافل پڑھنے سے رسول اللہ کا پڑوس ملتا ہے. اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہیں نا، وہ قیامت کے دن اور جنت میں میرے زیادہ قریب ہوں گے. اس لیے یہ دو آپشن ہمارے لیے رسول اللہ چھوڑ کر گئے، ایک تو زیادہ درود، جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے نا اتنے ہی رسول اللہ کے قریب ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر یتیم بچے کی کفالت وہ کرنے والا، وہ رسول اللہ کا ساتھی اور پڑوسی، وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی بنے گا. اللہ تعالیٰ جی جنت میں ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کا ہمیں ہمسایہ، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنت، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جنت اور آپ کا پڑوس، یہ تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں، بڑی عظیم الشان نعمت ہے جی.
اچھا جی آگے الثالث عشرہ 13ویں حدیث جی ان ابی عبداللہ ابو عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن اور ابو عبد الرحمن بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کنیت ہے، ان کی کنیت یا تو ابو عبداللہ ہے یا پھر ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، دونوں کنیتیں مشہور ہیں۔ نام ان صحابی کا کیا ہے؟ ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے۔ اب اچھا یہاں پر حدیث دیکھیے جی، مولا رسول اللہ، یہاں پر حدیث کے الفاظ دیکھیے جی، مولا رسول اللہ کے مولا۔ تو اسی وجہ سے میں نے نا کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ یہ مولا ایسا لفظ ہے کہ جس کے عربی زبان کے اندر کئی معنی ہیں، 20 سے اوپر معنی اس مولا کے۔ اس کا معنی داتا بھی ہوتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا بھی ہوتا ہے، اور آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے مولا رسول، مولا کا معنی مددگار، یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، اگر یہاں پر ہے تو مولا رسول اللہ یعنی کہ رسول اللہ کے مددگار، مشکل کشا ہے نعوذ باللہ، بلکہ مولا کا یہاں پر معنی ہے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام، کہ رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے ثوبان مولا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے مولا یعنی کہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، یعنی ان حضرت ثوبان کو آپ علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ علیک بکثرت السجود، کہ آپ کے اوپر، علیک آپ کے اوپر لازم ہے، بکثرت السجود، زیادہ کثرت کے ساتھ زیادہ سجدے کرنا، زیادہ نوافل پڑھنا اور زیادہ لمبے سجدے کرنا۔ فإنک لن تسجد، پس بے شک لن تسجد، آپ ہرگز کوئی سجدہ نہیں کرو گے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدتاً کوئی بھی سجدہ، یعنی جب بھی آپ سجدہ کرو گے نا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رفعک اللہ، اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا آپ کو، بہا، اس سجدے کی وجہ سے، درجتاً ایک درجہ، وحط، اور مٹا دے گا اللہ تعالیٰ، عنک، تجھ سے، بہا، اس سجدے کی وجہ سے، خطیئتاً، ایک گناہ۔ اللہ، یعنی جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا یعنی کہ ہم ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں، تو ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ نے کیا اجر بیان، اس کا ایک بند ہوتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم نماز کے اندر دیکھیں 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت میں 8 سجدے ہیں، اور اس طرح اپنی نمازوں کے سجدوں کو آپ دیکھ لیں، ہر ایک سجدے کے اوپر یہ اجر ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان سجدہ کرے گا، جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا، اتنے ہی اس کے سجدے زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اچھا جی، الرابعہ عشرہ، 14ویں حدیث جی، ان ابی صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی، ابو صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، یہ خیر الناس من طال، یہ بزرگان دین کے لیے جی، یہ خصوصی طور پر یہ حدیث ہے، یعنی آپ کی فضیلت کے اوپر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، طال میں نے لمبی، جس کی لمبی عمر ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہو، یعنی جس کی عمر بھی لمبی ہے اور اس نے اپنی عمر کے اندر نیک اعمال بھی کیے ہیں، اچھے اعمال بھی کیے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں۔ یعنی کہ ایک دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہے، اس کی وفات جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایک بزرگ ہیں بابا جی، ان کے 70 سال کے اندر وفات ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں کے عمل کے اندر بھی تو فرق ہوگا نا، ایک بندے کا عمل 70 سال کی نمازیں ہیں اور ایک بندے کی 25 سال کی نمازیں ہیں، تو دونوں کے درجے کے اندر فرق ہے، دونوں کے اعمال میں فرق ہے، دونوں کے جنتوں کے اندر بھی فرق ہوگا۔ تو یہاں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو لمبی عمر عطا کی گئی اور اس کا عمل بھی اچھا ہے، وہ بندہ بہترین ہے، لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور افضلیت والا بندہ ہے۔ الحمدللہ جی۔ اچھا جی، آخری حدیث پڑھ کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ الخامسہ عشرہ، 15ویں حدیث، یعنی 15 منٹ ہو گئے، اب 5 منٹ اس حدیث کے اوپر ہم لگائیں گے انشاءاللہ۔ عن انس، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، وہ فرماتے ہیں، قال، وہ بڑی مزیدار حدیث ہے جی، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قال، وہ حضرت انس کہتے ہیں، غاب عمی، میرے چچا وہ غائب رہے، حاضر نہیں تھے، انس بن النضر، انس بن نضر ان کا نام ہے، یہ حضرت انس کے چچا ہیں، کہتے ہیں انس بن نضر جو کہ میرے چچا وہ غائب رہے، کس سے؟ ان قتال بدر، غزوہ بدر سے،
یعنی غزوہ بدر جنگ بدر ہوئی نا، اس میں میرے چچا حضرت انس بن نضر وہ شریک نہیں ہوئے، وہ وہاں پر حاضر نہیں ہو سکے۔ تو فقال وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت میں غائب رہا ان اول قتال پہلی جنگ سے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ غزوہ بدر ہے، ان اول قتال سب سے پہلا جو قتال، سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے، قاتلت المشرکین جو آپ نے مشرکین کے ساتھ قتال کیا، جو مشرکین کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی وہ اس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ لئن اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اشہدنی مجھے زندہ رکھا اور میں موجود رہا، قتال المشرکین اب مشرکین کے ساتھ اگر جنگ ہوئی، اب اگر مشرکوں کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو لا یرین اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ دکھائے گا ما اسناؤ کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ کے سامنے انہوں نے قسم اٹھا رہی، یا رسول اللہ پہلی جنگ میں تو میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اب جب جنگ ہوگی نا مشرکوں کے ساتھ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں انشاءاللہ کیا کرتا ہوں، کہ کیسا، یعنی کہ میں وہاں پر کس طرح جنگ لڑتا ہوں اور کس طرح اپنی بہادری اور جرت کے جوہر دکھاتا ہوں۔ تو فلما کانا یوم احد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول ہوئی، تو فلما کانا یوم احد جب غزوہ احد والا دن آیا تو انکشف المسلمون، انکشف چھوڑ دی مسلمانوں نے وہ جگہ، کون سی جگہ جی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا غزوہ احد، جنگ احد ہوئی نا، تو رسول اللہ نے ایک چبوترے کے پاس، ایک گھاٹی کے پاس 50 تیر انداز 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا کہ چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، آپ نے یہ درہ، آپ نے یہ چبوترا نہیں چھوڑنا۔ تو لیکن کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنی اجتہادی خطا کی وجہ سے نا اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، مشرکین سارے بھاگ گئے ہیں، لہذا اب تو یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انکشف المسلمون، مسلمانوں نے غزوہ احد والے دن اس جگہ چھوڑ دی۔ تو فقالا، تو یہ انس بن نضر، حضرت انس کے چچا کہتے ہیں اللہم اے اللہ، اعتذر میں معذرت کرتا ہوں الیک آپ کی طرف، مما صنع ہؤلاء جو کہ ان لوگوں نے کیا، یعنی اصحابہ یعنی کہ صحابہ کرام نے، رسول اللہ کے صحابہ نے جو یہ عمل کیا ہے نا، یعنی اس درے کو، اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں پر رسول اللہ نے منع فرمایا تھا، تو ہم یہ معذرت کرتے ہیں یا اللہ میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں نے یہ جو عمل کیا یہ درست نہیں کیا، یا اللہ ہم معذرت کرتے ہیں۔ اور وَأَبْرَأُ، اور یا اللہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، ابرأ الیک یا اللہ میں بری ہوتا ہوں آپ کی طرف، مما صنع ہؤلاء اس چیز سے جو کہ ان لوگوں نے کیا، کن لوگوں نے؟ یعنی المشرکین، یعنی مشرکوں نے کیا کیا؟ جب صحابہ کرام نے وہ درہ چھوڑا، جب صحابہ کرام نے اس جگہ کو چھوڑا تو مشرک اسی جگہ سے آ کر حملہ آور ہوئے، اور پھر مسلمانوں کے درمیان پھر بگدڑ مچی، اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت انس کے چچا حضرت انس بن نضر وہ فرماتے کہ یا اللہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بری ہوتا ہوں مشرکوں کے اس عمل سے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تقدم، پھر وہ آگے بڑھے، تو فاستقبلہ، تو آگے جب بڑھے نا، آگے ان کی ملاقات ہوتی ہے، فاستقبلہ ملاقات ہوئی ان کی سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فقال، تو یہ کہتے ہیں یا سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ، الجنہ جنت، ورب الکعبہ اور رب کعبہ کی قسم، انی اجد ریحہا بے شک میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، من دون احد، احد پہاڑ کے قریب سے، کہ احد پہاڑ کے قریب سے نا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد پہاڑ کے قریب سے میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، تو لہذا لگتا ہے کہ نا آج اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلانے والے۔ اللہ اکبر۔ قال سعد، تو آگے حدیث چلتی، سعد کہتے ہیں فمستطعت، یا رسول، یعنی کہ رسول اللہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، فمستطعت میں نے طاقت رکھتا تھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما صنع جو انہوں نے کیا، یعنی جو انہوں نے اپنے جوہر دکھائے نا، یا انہوں نے جس جرت اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، یا رسول اللہ میں وہ طاقت نہیں رکھتا، میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے کہ میں اس طرح جنگ کرتا اور اس طرح بہادری کے جوہر دکھاتا۔ تو قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں جب وہ شہید ہو گئے نا، حضرت انس وہ گئے اور جنگ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، تو آگے حضرت انس ان کے بھتیجے وہ کہتے ہیں، قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فوجدنا به، ہم نے پایا ان حضرت انس پر یعنی ان کے چچا پر، بضع و ثمانین، 80 سے زیادہ، بضع میں نے زیادہ، ثمانین میں نے 80 سے زیادہ،
ضربتن بالسیف، تلوار کی ضرب کے نشان، تلوار کے لگنے کے نشان، او طعنتن برمح، اور یا پھر نیزے کے لگنے کے نشان، طعن میں نے نشان، برمح میں نے نیزہ، نیزے کے لگنے کے نشان، او رمیتن بسہم، یا تیروں کے زخموں کے نشان، یعنی اتنے ان کو زخم لگے کہ جو ان کے 80 سے زیادہ ان کے جسم کے اوپر تیروں کے، تلواروں کے اور نیزوں کے 80 سے زیادہ نشان تھے ان کے جسم پر۔ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ میدان جنگ کے اندر قد قتل، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وَمَثَّلَ بِهِ، اور ان کا مسلح کیا گیا، المشرکون، مشرکوں کی جانب سے، یعنی کہ مشرکوں نے نا ان کا مسلح کیا۔ مسلح کیا ہوتا ہے جی؟ ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ان کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دینا۔ اللہ اکبر، ان کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں فما عرفہ، یار یہ صحابہ کرام ہیں، اور یہاں پر ہمیں کیا انہوں نے جھوٹیاں کہانیاں سنائیاں جی، فلانے بزرگ او جی آگ دے وچ چلدے ہوندے سی، فلانے بزرگ او نا سمندر نو دیکھ کے تے نگاہ مار کے تے پانی روک دیندے سی، فلانے بزرگ کیا تھے وہ سورج کے قریب جا کر نا اپنی مچھلیاں بھون بھون کے کھاندے ہوندے سی اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یار یہ صحابہ کرام کا دیکھیں، حضرت انس بھتیجے ہیں، اپنے چچا کے بارے میں کہتے ہیں فما عرفہ احد، اتنا مشرکوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اتنا مسلح کیا، اور فما عرفہ احد، ہم میں سے کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا، الا اختہ، مگر ان کی بہن، ببنانہ، انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا ہے، چہرے سے وہ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ وہی انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بہن آئی، ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں کو دیکھا تو پھر ان کو پہچانا کہ یار یہ میرا بھائی ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کی عظمت نہیں ہے؟ اور یہاں پر ہمیں کس طرح کے لوگ کہانیاں سناتے ہیں اور کیا کیا جھوٹ میں سنایا ہوتا ہے۔ 80 کے قریب اس صحابی کے جسم کے اوپر نشان ہے، اور اس صحابی کا مسلح بھی کیا گیا، یعنی کہ ناک، کان، آنکھیں وغیرہ کاٹی گئی اور ان کو پہچان میں نہیں آ رہے، اس طرح کا ان کا حلیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھے جی ہمارے اصحاب، یہ تھے جی ہمارے اسلاف۔ تو آگے حدیث آگے، قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں کننا نرا، ہم خیال کرتے تھے، او نظن، یا پھر ہم گمان کرتے ہیں کہ ان هذه الآیہ، کہ بے شک یہ آیت نازلت فیہ، یہ اسی میرے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وفی اشباہہ، اور میرے چچا کی طرح جو باقی صحابہ کرام شہید ہوئے نا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت بھی دیکھیں سورہ احزاب 21واں پارہ کے آخری صفحے والی آیت ہے، 21واں پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کچھ ایسے آدمی ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں، صدقوا، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علی، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ، یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ یا اللہ اب اگر جنگ آئی نا دوبارہ مسلمانوں کے مشرکوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو میں دیکھنا کیسے جوڑ دکھاتا، کیسے بہادری دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ مومنوں میں سے کوئی ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں نا وہ وعدہ پھر سچا کر کے دکھاتے ہیں، اور اس صحابی نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے، یہ وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں نازل ہوں جہاں پر بھی یہ اصحاب، اللہ تعالیٰ کے یہ ولی جہاں پر بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔